آمد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چیر کر، باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چیر کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد. اور مومن کی یہ صدا ہے قلندر کا قول ہے، مومن کی یہ صدا ہے قلندر کا قول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد. اور ہم نے کہا تو ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد. اور محسن کو میری لہد میں منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. ضرور پڑھ لے گا کربلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا و پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے ہمیشہ کی طرح آج بھی مجلس کا آغاز اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے. جو نئے چہرے ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، اس لیے کہ اس کے بغیر فرش ادا کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اگر ہم اس فرش ادا پر آ کر وقت کے حسین کی معرفت کو حاصل نہ کریں تو ہم نے حق ادا نہیں کیا اس فرش ادا پر آ کر. عزیزان امام، اب غیبت کبریٰ سے نکل کر اب ظہور کی گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے امام کا ظہور بہت بڑا ہے. ہم نہیں جانتے کہ کس وقت امام
ضرور فرمائیں. اور ہم بار بار کہتی ہوں ہم غافل ہیں اور دشمن تیاری کر رہا ہے اور دشمن خوف زدہ ہے. دشمن مسلمانوں سے خوف زدہ نہیں ہے، دشمن صرف دو طاقتوں سے خوف زدہ ہے. کون سی دو طاقتیں؟ ایک مراجعین کرام اور ایک ناصرین امام. یہ دو طاقتیں ہیں جن سے دشمن خوف زدہ ہے اور جنہیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج ہم بار دہراتی ہوں، بار بار یہ جملے دہراتی ہوں. کچھ لوگوں کو تلخ بھی لگتے ہیں مگر پھر بھی دہراتی ہوں کہ ممبر کا حق ہے اور میں اگر حق ادا نہ کروں تو پھر روز محشر میں ڈیوٹی کے سامنے جواب دیتی ہوں. تقلید وہ موضوع ہے کہ جس پر میں جانتی ہوں آج شیعہ متفق نہیں رہے. میں کبھی نہیں کہتی کہ تقلید واجب ہے. اگر آپ مجتہد جتنا علم رکھ سکتی ہیں تو تقلید واجب بالکل نہیں ہے. آپ اتنا علم حاصل کر لیجئے کہ آپ آج ہم بار بار یہ جملے ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں نا کہ ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم تو امام زمانہ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں مراجعین کرام کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی واقعہ اتنا علم رکھتا ہے تو اس سے رجوع کرے. میں بھی اس کی طرف رجوع کروں گی مراجعین کرام کی بجائے کہ جو مجتہد جو 7 سبجیکٹ کم سے کم جس میں پی ایچ ڈی کرتا ہے تب وہ مجتہد بنتا ہے. پوری زندگی لگا دیتے ہیں مجتہد. ایک مجتہد بننا سوئی سے کنواں کھودنے کے مترادف ہے. اتنا مشکل کام ہے. ہم ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کریں ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے. ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی 40 سال لگتے ہیں ایک مجتہد بننے. اور ہم کتنے آرام سے مراجعین کو اس وقت لٹرلی گالیاں دے رہے ہیں. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہوتا ہے. دشمن نے کیا کام کیا ہے؟ یہی تو کام کیا ہے کہ 2 طاقتیں تھیں ہمارے پاس. انہیں پتا تھا کہ یہ ان کے سائے تلے رہیں گے تو یہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ محور ہے کہ جو ناصرین امام کو تیار کر رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے زر کہاں لگائی گئی؟ نظام فقیہ پر. آج بہت عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ ولایت فقیہ کے پیچھے ہم کیوں جائیں؟ ہم تو امام زمانہ علیہ السلام سے خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، ہمارا وہ کردار ہو جائے، ہمارے اندر وہ علم آ جائے کہ ہم براہ راست امام سے رجوع کریں اور ہم اپنے مسائل کا حل پوچھیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں براہ راست اگر کوئی فقہی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ براہ راست امام زمانہ سے رجوع کرتے ہیں اور امام زمانہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فقہی مسئلہ بتا دیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ملاقات بہت بے شمار لوگ ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں اور یہ نہیں کہ صرف مجتہدین نے امام سے ملاقات کی ہے. ایک عام مومن بھی امام زمانہ سے ملاقات کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اپنے کردار کو اس بلندی پر لے جائیں. بلکہ مجلس میں واقعہ میں نے پڑھا تھا نا کہ ایک مومنہ کا واقعہ کہ کیا کردار تھا کہ امام خود زیارت کے لیے آئے. امام کہتے ہیں اپنا کردار تو ایسا بناؤ کہ ہم تمہاری زیارت کے مشتاق ہو جائیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم تمہاری ملاقات کے لیے آئیں. رضان امام بار بار اسی لیے جملے دہراتی ہوں کہ اس وقت دشمن یہ تیاری کر رہا ہے کہ ان کے اتحاد کو توڑ دیا جائے، انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے. ہم 1400 سال سے ایک ہی چیز پر فخر کیا کرتے تھے نا کہ مسلمانوں کی جو 71 کرتے ہیں، ایک تھا نا جب بعد رسول یا شیعہ تھے یا سنی تھے یا مولا علی کا ساتھ دینے والے تھے یا خلفائے راشدین کا ساتھ دینے والے تھے. ان میں سے ایک گروہ بڑھ گیا 71 فرقوں میں اور ایک 1400 سال سے ایک ہی فرقہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وسیلہ ایک تھا، علم حاصل کرنے کا ریسورس ایک ہی تھا. جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا. کیونکہ ان کا اول بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، یہ کل کے کل محمد ہے. صلی اللہ محمد محمد. تو بس دشمن کو یہی ایک خوف کہ یہ واحد فرقہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا. اور دشمن نے 1400 سال محنت کی، کوشش کی، اسے
اسے پتا تھا کہ بغض علی پر نہیں توڑ سکتے، ہر کوشش کر کے دیکھے نہیں توڑ سکتا دشمن. پھر دشمن کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، انہیں محبت علی میں توڑ سکتے، اور پھر دشمن نے وہی کہا. آج ہمارے درمیان اتحاد کو ختم کر انتشار کا شکار مکتب تشیع کو، جس کے لیے اس بلندی تک جو پہنچایا گیا ہے آج مکتب تشیع کو، یہ علماء کی محنت ہے. انہوں نے اپنا خون دیا ہے، جگر کا خون دیا ہے. آج مکتب تشیع جس عظمت پر نظر آتا ہے، میں ایران کی مثال کیوں دیتی ہوں ہمیشہ، کیونکہ وہ ایک مرکز کے تلے اکٹھتے ہیں، اس لیے ایک قوم ہے. آج سپر پاور ایران سے کیوں کرتا ہے؟ ایسے کیا ان کے پاس؟ ان کے اوپر تو کتنی معاشی پابندیاں لگائی گئی، آج پھر بھی کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مرکز کے تلے جمع ہوئے ہیں اور ہم بکھر رہے ہیں. یہ بکھرنا صرف ہمیں انڈیا پاکستان میں نظر آتا ہے. ایران میں کیوں نہیں، ان پر کیوں نہیں یہ ضرب لگائی گئی، ان پر کیوں نہیں دشمن کا یہ وار چلا؟ مرکز سے نہیں ہٹے، ہم مرکز سے ہٹ گئے. دشمن نے ہمیں الجھا دیا، ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا، ہم آپس میں تفرقے میں پڑ گئے. اور دشمن نے ہمیں، جو بار بار کہتی ہوں کہ منتظرین امام کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسی لیے کہ دشمن نے ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیا. یا تو ہم مہنگائی کے، غربت کے ان چکروں میں الجھ کے رہ گئے، یا ہم بیماریوں میں الجھ گئے، یا ہم جو دشمن کی یہ چال تھی کہ بے راہ روی ہمارے معاشرے میں پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، تو ہم اس میں الجھ گئے. آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا کیا حال ہے. آج آپ دیکھیے، جب آپ ٹی وی پہ ہم تصور کر سکتے تھے 50-60 سال پہلے کہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھتے، آج دیکھتے ہیں. آج دشمن نے بے حیائی کو ہمارے ذہنوں میں کیا کہہ کر ڈال دیا؟ ٹرینڈ ہے، ہر چیز کو ٹرینڈ کہہ دیا جاتا ہے نا. تو دشمن کامیاب ہوتا جا رہا ہے، ہم ہارتے جا رہے ہیں، ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور جتنا ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اتنی ضرور میں تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے. رضانے ماں بار بار اسی لیے کہتی ہوں، کل بھی ایک ہی جملہ یہ دہرایا تھا میں نے، بار بار بتاتی ہوں کہ دیکھیے ہر گناہ کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے. آج ہم بہت آسان سمجھتے ہیں نا کہ ہم سوشل میڈیا پہ بچوں کو کیسے روکیں، نہیں روک سکتے، تربیت کرنی ہوتی. نصرت امام کے لیے تیار کرنا ہوگا. آپ 24 گھنٹے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے نا. ایک چھوٹا سا گناہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مختلف بے حیائی کی چیزیں چلتی ہیں، دیکھا، صرف دیکھا ہی ہوتا، ہم نے کچھ گناہ تو نہیں کیا. آنکھ کی شہوت اتنا سا گناہ لگتا ہے نا کہ دیکھ کے تو گزر گئے، کوئی غلط چیز آ گئی دیکھ کے تو گزر گئے تھے. صرف یہ آنکھ کی شہوت کس عذاب میں مبتلا کرتی ہے؟ ہمارے اندر عبرت حاصل کرنا ختم ہو جاتا ہے. امام کہہ رہے ہیں، میرا جملہ نہیں ہے، امام کا جملہ ہے کہ جب ہم یہ آنکھ کی شہوت سے نہیں بچاتے نا خود کو، پھر بڑے سے بڑے گناہ کے بعد گزرتے ہیں اس کی سزا سے، مگر عبرت حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے کیونکہ اس کا اثر ہے، یہ جو آنکھ کی شہوت ہے نا، اس کا اثر یہ ہے کہ دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے. عبرت حاصل کرنا ہمارے اندر سے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے آج گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں. آج بچوں کی بھی بات نہیں کر رہے، آج بوڑھوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں اسی بے حیائی کی وجہ سے. تو بس فرش اعظم پر آیا کیجیے، تو یہ دعا کیا کیجیے کہ پروردگار عالم ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ایمان کا سچا ناصر اور سچا خدمت گزار بنائے. بارے الہ پاک پروردگار ہمارے اندر شعور پیدا کر دے، ہم دشمن کی چالوں کو پہچان سکیں. ہمارے مومن سادہ لوگ ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہیں، در حقیقت امام زمانہ کے اگینسٹ کھڑے ہیں. انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بارے الہ پاک پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں معرفت، سچی معرفت عطا فرما. بارے الہ پاک پروردگار اس فرش عزا کے صدقے جب یہ ایام عزا گزر جائے تب بھی ہمارے دلوں میں ایسی ہی معرفت، ایسی ہی ہدایت، ایسی ہی ظہور امام کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوششیں ہم کرتے رہیں. یہ کوششیں ہماری زندگی میں جاری و ساری رہیں. ایک درود پڑھیے دعا کی
مانا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ حق ہے میرے پر، اور موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ سرنامہ کلام میں نے سورہ تکاثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ جس کے پڑھنے کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس چھوٹی سی سورہ کا ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے، اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں کہ 8 آیتیں ہیں نا سورہ تکاثر میں، اور اگر ہم ایک مرتبہ سورہ تکاثر پڑھتے ہیں 1000 قرآنی آیات پڑھنے کا ثواب۔ آپ تصور کیجیے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ بقرہ سب سے لمبی سورہ قرآن کی، 250 سے زیادہ آیات ہے نا، آپ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پڑھنے میں؟ اب وہ تو صرف 250، پروردگار کیا بینیفٹس دے رہا ہے، 1000 قرآنی آیات۔ کتنے کم وقت میں ہم کتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک سورہ تکاثر 8 آیتیں کی سورہ تکاثر پڑھ لی 1000، پھر سورہ بقرہ بھی پڑھ لیں، سورہ آل عمران بھی پڑھ لیں، بڑی بڑی صورتیں پڑھ لیں، ایک سورہ تکاثر پڑھنے سے وہ سارے ثواب حاصل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب رات کو سوتے وقت جب بستر پر جا کر ہم سورہ تکاثر پڑھتے ہیں تو فشار قبر سے نجات کا ضامن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ فرض نماز میں اگر ہم سورہ تکاثر پڑھیں تو 100 شہیدوں کے برابر 100 شہیدوں کے برابر اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پروردگار کے عالم ہمیں کیسے کیسے ڈیل دیتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے کام کرتے جو اتنا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں جاری کرتا چلا جاتا ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب، ایک شہید کا ثواب کیا ہوتا جاتا ہے نا، مرتبہ شہید کا، کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سوائے قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تھے نا قافلہ لے کر، جو مدینے سے مولا کے ساتھ چلے تھے تو ان میں جو بھی لوگ تھے مولا کے گھر والوں کے علاوہ، مولا نے کہا تھا کہ اگر کسی پر قرضہ ہے کون لے کر جا رہا ہے؟ جوانان جنت کا سردار۔ اور کیا کہتا ہے مولا؟ تو جنت کا پروانہ جسے چاہے جنت کا پروانہ عطا کر دے، مگر مولا جب نکل رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قرض واجب ہے تو پہلے قرض کو ادا کر کے آ جاؤ، پھر میرے ساتھ آئے۔ تو جانے ہم اتنا اجر و ثواب، اور اگر ہم مستحب نماز میں پڑھتے ہیں تو 50 شہیدوں کا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ واجب نماز میں 100 شہیدوں کا، مستحب نماز میں 50 شہیدوں کا اجر و ثواب پروردگار اعلیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ سورہ ویسے تو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے ان قبائل کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے کہ جو آپس میں باہمی جو تفاخر کیا کرتے تھے کثرت میں، اور وہ قبیلے تھے کہ جو قبرستان میں بھی جا کر اپنی قبروں کی کثرت پر بھی فخر کیا کرتے تھے، مباحث کیا کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے کی اتنی زیادہ قبور ہیں قبرستان میں۔ لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیے قرآن کا کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہے۔ ہر قرآن کی آیت ہماری زندگی سے ریلیٹ ہے۔ تو اب اگر ہم سورہ تکاثر کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں آج کل اگر ہم دیکھیں تو تکاثر کہاں نظر آتا ہے؟ ہمیں تکاثر کرتے ہیں نا، کثرت پر فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا میری فلاں دوست کے پاس اتنے برانڈڈ سوٹس ہیں، میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ فلاں کے پاس اتنی برانڈڈ گھڑیاں ہیں، میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ فلاں کے پاس فلاں جیولری ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونی۔ یہ ہمارا تکاثر ہے، اس زمانے کا تکاثر ہے نا۔ اور ایک تکاثر اور بھی اب تو ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا انسٹا پہ اس کے تو ملینز فالوورز ہیں، فیس بک پہ بلینز فالوورز ہیں، میرے فالوورز کیوں کم ہیں؟ ایک یہ بھی ایک مقابلہ ہو گیا نا، ایک تکاثر، یہ بھی تکاثر ہے، کثرت پر فخر کرنا ہے کہ ہم اس طرح کی آج کے دور میں یہی تکاثر ہے نا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کا خوف ہے مولا کو کہ 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک چکر و فاقہ کا خوف،
اور ایک فخر کی طلب. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مولا کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ. مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ کثرت مال، یعنی ہم جو دیکھتے ہیں نا ہمیں کیا لگتا ہے ہلاکت کیا ہے کہ فقر و فاقہ ہے، مال کی کمی ہے، ہمارے پاس غربت ہے تو ہمارے لیے ہلاکت ہے. مولا یہ نہیں کہہ رہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ فقر و فاقہ کا یہ خوف، یعنی یہ سوچ کر خرچ نہ کرنا کہ اگر خرچ کر دیا تو مال ختم ہو جائے گا. کثرت مال کو نہیں کہہ رہے. مولا کہہ رہے ہیں فقر و فاقہ کا خوف میں ہلاکت میں ڈالے گا. اور طلب فخر یعنی فخر و مباحات کرنا ایک دوسرے پر. امام محمد باقر علیہ میں مولا فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی 3 چیزیں اگر امت محمدیہ نے ترک نہ کی تو ان کے لیے ہلاکت ہے. وہ 3 چیزوں میں یہی ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف، دوسرے اپنے نسب پر فخر کرنا، اور تیسرے ستاروں سے مدد مانگنا جو اس زمانے میں مدد مانگی جاتی تھی. فقر و فاقہ کا خوف یہی ہے کہ اگر ہم نے مال خرچ کر دیا تو ختم ہو جائے گا، کل ہم کیا کریں گے. دیکھیے جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ سیو ہو جاتا ہے، جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. ہم بالکل اپوزٹ سوچتے ہیں کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں شاید وہ ختم ہو رہا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ جمع ہو رہا ہے، وہ بچ رہا ہے، وہ سیو ہو رہا ہے. جبکہ بالکل اپوزٹ بات ہے. اسلام میں ممانعت نہیں ہے مال کمانے کی، بلکہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ غربت اور جہالت، شیعوں کے لیے خاص طور سے مولا نے کہا ہے، اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے کہا ہے تمہارے اندر نہ غربت ہونی چاہیے نہ جہالت ہونی چاہیے. غربت ہے تو غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرو، جہالت ہے تو جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرو. پیسہ کمانے کی ممانعت نہیں ہے، خرچ کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہے، جمع کرنے کی ممانعت ہے. یہ سوچ کر کہ اگر خرچ کر دیا تو کل کیا ہوگا. خرچ کرنے کی اس طرح ممانعت نہیں ہے کہ ہم خرچ کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، دوسروں پر بھی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں. بس 2 چیزیں نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اسراف، اور مال حرام سے کمانا رہے ہو اور حرام جگہ پر خرچ کرنا بس. اس کے علاوہ ہم سے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا کہ جو نعمتیں ہم نے پروردگار عالم نے دی ہیں، جو کہ سورہ کے آخر میں بھی ہے ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، کہ جو روز محشر تمہیں نعمتوں کا حساب دینا ہوگا تو ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا جو پروردگار عالم نے ہمیں دی اور ہم نے غلط جگہ پر اس کو خرچ کیا، یا پھر جو ہم نے جمع کیا اس خوف سے کہ اگر خرچ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا. آپ اپنے اطراف میں دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی پیسہ جمع کرنا، جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے جو بیٹھ کے روزانہ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ کتنا ڈپازٹ کیا ہوا ہے، اس کا کتنا منافع آ رہا ہے، فلاں بینک میں کتنا ڈپازٹ ہے، بڑھتا جائے حوث نہیں ختم ہوتی. بس یہ حساب کتاب میں زندگی گزار دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، خالی ہاتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پیچھے اولاد عیش کرتے ہیں. اور جو اس میں ہم خمس نہیں دے کے گئے، جو زکوٰۃ ادا کر کے نہیں گئے، حساب ہم دے رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے مولا کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ دنیا میں فقیروں والی زندگی گزارتے ہیں، وہاں امیروں والا حساب کرتے ہیں. دنیا میں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے. ایسے بھی ہیں، حقیقتاً ایسے لوگ ہیں، کپڑے بھی نہیں بناتے، مطلب اس لیول پر پیسہ ہوتا ہے کہ گاڑی ڈرائیور سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں، کپڑوں پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. فقیرانہ زندگی بڑے وقت سے گزارتے ہیں. وہاں پہ حساب کتاب کی لائن میں لگے ہوں گے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہوگا حساب کتاب. رضانے ماں اس کی مذمت ہے. اسلام میں اس چیز کی مذمت کی گئی ہے، پیسہ جمع کرنے کی. اور ہم ایک اور طرح سے بھی جمع کرتے ہیں. پیسہ نہیں جمع کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں، فریج میں کھانا جمع کرتے ہیں. ہم میں سے زیادہ تو خواتین ہی کرتی ہیں نا. 3 دن کم از کم کھانا فریج میں رکھا رہے گا، پھر ماسی کو دیں گے، شاید میاں کو اچھا لگے وہ کھا لے، شاید بچے کی پسند کی چیز ہے اس لیے رکھی ہوئی ہے. اگلا کھانا بن جاتا ہے، اسی دن بن جاتا ہے تازہ کھانا، مگر رکھا رہتا ہے. آپ تصور کیجیے اگر وہ تازہ کھانا اگر اس ماسی کو ہم دے دیں کہ وہ گھر جا کر خود بھی کھا لے اور بچوں کو بھی کھلا دیں تو اس کے دل سے دعا نکلے گی. ہم اسے پرانا کرتے رہتے ہیں، باسی کرتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟
یہ یہی خوف ہے کہ خرچ نہ ہو جائے، ہمارے پاس سے نہ چلا جائے۔ ظالمہ بس یہی فکر کرنی ہے کہ مال کمانا ضرور ہے، اس کو اس نیت سے جمع نہیں کرنا کہ کل کیا ہوگا۔ جو مولا کے چاہنے والے ہیں، جن کے پاس امیر المومنین جیسا آقا اور رہبر ہو، انہیں کل کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس تو کیسے کیسے رہبر موجود ہیں کہ جن کی ٹھوکروں میں ہیرے جواہرات، جنہوں نے اس دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، اور جتنا ہم اس دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں نا، اتنا دنیا ہمارے پیچھے آتی ہے، اور جتنا ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور ہم ذلیل و خوار ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوتے ہیں۔ ظالمہ اس سورہ مبارکہ میں یہی ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار عالم یہی ارشاد کر رہا ہے کہ غفلت میں ڈال دیا ہے تمہیں کثرت مال کی خواہش میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی۔ زرتم المقابر یعنی تم نے قبریں دیکھ لی، جمع کرتے رہتے ہیں، قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر کلا کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب، پھر ان قریب تم جان لو گے، اور پھر ان قریب کاش تم علم الیقین کے ذریعے دنیا میں جان لیتے۔ پروردگار عالم یہ جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے نا یہ لفظ، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے کہ کاش تم علم یقین کے ذریعے دنیا میں جان لیتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، کیونکہ تم جہنم دیکھو گے تو ضرور، تو کاش دنیا میں علم یقین کے ذریعے جان لیتے۔ اس لیے کہ یہاں علم الیقین کے اگر ذریعے جان لیتے تو وہاں عین الیقین سے تو دیکھنا ہے نا، کہ جب وہاں پہنچو گے تو عین الیقین کے ذریعے دیکھو گے۔ اس سورہ مبارکہ میں یقین کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں نا، علم الیقین، عین الیقین۔ در حقیقت یقین کی 3 قسمیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ مختصراً بیان کروں، ہم کہیں راستے سے گزر رہے ہیں، ہم دھواں اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اب ہمیں آگ نظر نہیں آ رہی لیکن دھواں بتا رہا ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہے، یہ علم الیقین ہے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اپنی آنکھ سے آگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ عین الیقین ہے کہ اب پہلے ہمیں دھواں اٹھتا دیکھا تھا جس سے انڈرسٹوڈ تھا کہ کہیں آگ جل رہی ہے، پھر عین الیقین کی منزل پر آئے گے، اپنی آنکھ سے آگ کو جلتا ہوا دیکھ لیا۔ پھر حق الیقین کیا ہے کہ اگر وہی آگ، ہم اس کی تپش جب محسوس کرتے ہیں، ہم اتنا قریب پہنچ جائیں کہ اس آگ کی تپش کو محسوس کرنے لگیں، یا اس کی چنگاری کوئی اڑ کر ہمارے ہاتھ پر پیر پہ کہیں لگ جاتی ہے، تو ہم حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 یقین کی قسمیں ہیں، اور اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان اسلام سے بالا تر منزل ہے، یعنی ایمان کی جو منزل ہے وہ اسلام سے بالا تر ہے، اور پھر تقویٰ ایمان سے بالا تر ہے، اور پھر تقویٰ سے جو بالا تر ہے وہ یقین ہے، یعنی یقین جو ہے وہ ایمان کی سب سے بلند منزل ہے، سب سے بالا تر منزل ہے۔ ہم یقین کی منزل تک کیسے پہنچتے ہیں؟ مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچانتے ہیں، یعنی ہم ان ہواؤں کو چلتا دیکھتے ہیں، یہ سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، دن کو طلوع ہوتا دیکھتے ہیں، سورج کو غروب ہوتا دیکھتے ہیں، ایک ننھے سے بیج کو دیکھتے ہیں کہ ننھا سا بیج زمین کی سخت سینے کو چیر کر باہر آتا ہے، اور پھر وہ ننھا سا پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے۔ تو ہم ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہیں مخلوق کی، اور ہم خالق کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہماری اہلیت ہے کہ ہم اسی طرح پہچان سکتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ مخلوق کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب اللہ نے انہیں خلق کیا تب مخلوقات میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ رسالت حدیث مبارکہ ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو یہ اگر اس زمن میں کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے رسول کے نور کو خلق کیا اور رسول اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، اس زمن میں اگر یہ واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے کہ تشریف رکھتے ہیں رسول خدا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے درمیان حضرت جبرائیل بھی موجود ہیں، تو پیغمبر اکرم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب یہاں واضح کر کے چلوں نا، پیغمبر اکرم استاد ہیں، جبرائیل شاگرد ہیں۔ استاد کبھی شاگرد سے پوچھا نہیں کرتے، استاد زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب بھی اس طرح کے کوئی سوال کیے جاتے تھے نا، کیوں کیے جاتے تھے؟ تاکہ روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے، ان کے جاننے کے لیے سوال نہیں ہوتے تھے۔ تو جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں عمر تو آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا، میری ولادت ہوئی تھی، تو اس وقت میرے کانوں میں ایک آواز آئی تھی کہ تو کون ہے اور تیرا رب کون ہے؟ تو کہا کہ میں تو پریشان ہو گیا اس وقت کہ ابھی تو میں پیدا ہوا ہوں، مجھے کیا پتا کہ میں کون ہوں اور میرا رب کون ہے؟ تو رسول سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت بھی آپ کے وسیع، آپ کے جانشین نے، کائنات کے مشکل کشا نے میری مشکل کو حل کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا جبرائیل گھبراؤ نہیں، جبرائیل گھبرانا نہیں، کہہ دو انتا رب جلیل و انا عبد ذلیل، کہ تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں۔ تو کہا کہ اس وقت بھی کائنات کے مشکل کشا نے میری مشکل کو حل کیا تھا، اور یا رسول اللہ، مجھے یہ تو نہیں پتا، عمر کا اندازہ تو نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن یہ جانتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک ستارہ ہے آسمان پہ جو ہر 30,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے، ہر 30,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے، اور میں 30,000 سال سے اس ستارے کا دیدار کر رہا ہوں۔ اب جب جبرائیل نے یہ جملہ کہا، رسول نے مسکرا کر مولا کائنات کی طرف دیکھا اور کہا یا علی ذرا اپنا امامہ تو اتاریے۔ علی نے امامہ اتارا، جبرائیل بے اختیار کے اٹھے، یا رسول اللہ، اسی پیشانی کا تو نور ہے جس کا دیدار میں 30,000 سال سے کر رہا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو اس وقت کائنات کی کسی شے کو خلق نہیں کیا، کائنات سجائی ہی ان ہستیوں کے صدقے میں ہے، ان کی محبت ہے۔ تو بس یقین کی منزل پر میں بات کر رہی ہوں، تو ایک مومنہ کا یقین مولا حسین پر کیسا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کروں، پھر مسائل سے متصل ہو جاؤں۔ آیت اللہ اجتہادی بہت بڑا نام ہے نا، اتنے بڑے مرجع تھے کہ ان کی جو قبر ہے وہ بی بی معصومہ ان کے حرم میں، مطلب جو صحن میں اطراف میں ان کی قبر موجود ہے۔ وہ خود یہ واقعہ وہ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو میں مشہد میں رہا کرتا تھا، تو روزانہ میں زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں چلا جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک روز میں زیارت کر کے زری سے باہر آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بہت بوڑھی عورت ہے، میرے قریب آئی اور مجھ سے آ کر کہتی ہے کہ تم مجالس پڑھتے ہو؟
میں نے کہا ہاں میں مجالس پڑھتا ہوں. کہا میرے گھر مجلس پڑھ دو گے؟ تو فرمایا کہ ہاں پڑھ دوں گا. کہنے لگے کہ اس نے اپنا ایڈریس لکھ کر ایک کاغذ پر مجھے دے دیا. میں نے ایڈریس دیکھا، ایک کچی بستی کا وہ پتا تھا. کہنے لگے میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور جب وہ تاریخ آئی میں اس تاریخ پر بہت دور دراز کا وہ علاقہ تھا جہاں 2 بسیں بدل کر میں گیا اور پھر بس سے اتر کر بھی کافی پیدل چلنا پڑا. میں وہاں اس کے گھر پہنچا، لوگوں سے پتہ کیا، دخل باب کیا. اس کے گھر پہنچ کے وہ مومنہ باہر آیا. کہتے میں اندر چلا گیا. اس نے کہا کہ مجلس پڑھ لو. کہتے مجلس کا فرش بچھا ہوا تھا مگر کوئی موجود نہیں تھا. کہنے لگے میں پریشان ہو کے سوچنے لگا ابھی تو کوئی آیا ہی نہیں ہے تو میں مجلس کیسے پڑھوں، کس کے سامنے مجلس پڑھوں. تو کہا کہ اس مومنہ نے کہا کہ میں تو موجود ہوں، آپ مجلس پڑھیے. کہنے لگے کہ میں نے اس کے کہنے پر اصرار پر مجلس پڑھنی شروع کر دی. کہا یہ میری زندگی کی پہلی مجلس تھی کہ بس میں پڑھ رہا تھا اور ایک مومنہ سن رہی تھی. کہنے لگے لیکن جب مصائب کی منزل آئی نا تو ایسا گریا تھا کہ دل دہلا جاتا تھا. کہتے ایسا گریا ہو رہا تھا. کہنے لگے مجلس ختم ہوئی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا، مجھے چائے پیش کی اور اس کے بعد کچھ سکے تھے جو میں نکلنے لگا جب وہاں سے تو اس نے میری مٹھی میں رکھ دیا. کہتے وہ اتنے سکے بھی نہیں تھے کہ میرا بس کا آنے جانے کا کرایہ پورا ہو جاتا. کہنے لگے میں وہاں سے آ گیا. آنے لگا تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ایک مجلس اور ہے ابھی میرے گھر پر، کیا وہ بھی پڑھ دیں گے؟ کہنے لگے میں نے پھر کیونکہ میں اپنی مجلس پڑھ کر اٹھا تھا میں نے اقرار کر لیا. میں نے کہا ہاں پڑھ دوں. کہنے لگے اس سے وعدہ کر کے آ گیا. اب جب وہ تاریخ آئی کہ جس تاریخ پر مجھے مجلس پڑھنے جانا تھا تو کہنے لگے میرے اندر وسوسہ پیدا تھا کہ کوئی تو ہوتا نہیں ہے، کیا کروں گا وہاں جا کے. مجلس پڑھ کر اتنی دور اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتا ہوں اور صرف ایک اکیلی وہ ہاتھوں بیٹھ کر سنتی ہے. تو کہنے لگے وسوسہ پیدا ہوا تو پھر میں اندر زیارت کے لیے حرم میں چلا گیا. بہت تھکا ہوا تھا، اس دن ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی. مولا کی زری کے پاس بیٹھ گیا. اتنی تھکن تھی کہ نیند غالب آ گئی. کہتے جیسے ہی کچھ پر نیند غالب آئی مولا حسین خواب میں آ گئے اور کہتے ہیں اجتہادی اتنے بڑے ہو گئے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب ہماری مجلس بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ مومنہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. کہتے ہیں بس ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں نے زری کو پکڑ کر مولا سے معافی مانگی. میں نے کہا نہیں مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دیجیے. کہتے بس میں تیزی سے دوڑتا ہوا اس عورت کے گھر کی طرف چلا. کہتے جب میں گھر کی طرف چلا نا اور اس کے دروازے پر پہنچا وہ مومنہ دروازے پر کھڑی رو رہی اور کہتی ہے کہ اجتہادی جب تک مولا سے ڈانٹ نہیں پڑی، جب تک تم مجلس پڑھنے نہیں آئے، میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی. جب تم نے مولا نے ڈانٹا تو تم میرے گھر مجلس پڑھنے آئے. تو عزاداران امام اس مومنہ کی معرفت اس کا مولا پر یقین دیکھی. اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ہیں. عزاداران امام کے لیے بھی اس میں بہت سارے سبق ہیں کہ ہم جو انتظار کرتے ہیں نا فرش عزا بچھا کر عزاداروں کو ٹائم دے دیتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بہت سارے عزادار جمع ہو جائیں پھر مجلس شروع کریں گے. عزاداروں بی بی فرش پر آ جائے. لوگوں کے لیے بی بی کو انتظار نہیں کرایا جائے. وہ بی بی اس ٹائم پر آتی ہے جو آپ عزاداروں کو ٹائم دیتے ہیں. اور دوسرا سبق اہل ممبران کے لیے بھی ہے کہ اہل ممبران وہ بھی اس طرح سوچتے ہیں. بہت سارے اہل ممبران ہیں جو سوچتے ہیں بہت بڑا مجمع ہوگا، اب تو ہم بہت مشہور ہو گئے ہیں تو اب بہت بڑا مجمع ہوگا تو ہم مجلس پڑھیں گے. نہیں، اگر دو عزادار بھی فرش پر ہیں اسی طرح اسی محنت سے تیاری کیجیے، اسی محنت سے مجلس پڑھیے کیونکہ بی بی مجلس سن رہی ہے. بی بی کچھ نہ لینے کے لیے اہل ممبران کے لیے ایک اور پیغام بھی ہے کہ آج یہ جو بھاری بھاری ہتھیے طلب کیے جاتے ہیں
کتنے سارے لوگ ہیں جو ترستے ہیں کہ بہت سارے ایسے فقیر ہیں جو بہت اچھی مجالس پڑھتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ان سے مجالس پڑھوائیں، مگر سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں بہت سے عزادار کہ کیسے ان کا ہدیہ کیسے دیں، کیسے ان کی ڈیمانڈ پوری کریں۔ فکس کر دیے، ہدیے فکس کر دیے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ خواتین نے ہدیے فکس کر دیے، نہیں سوچتے کہ یہ درد کس کا ہے، یہاں دینے والا کون ہے۔ آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یوم آزاد سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ پیغامات دیتی ہوں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر مجھے سنتے ہیں، اس سال جو ٹی وی پہ پروگرام نشر ہوا یوم آزاد سے پہلے آواز محرم کے حوالے سے چینل K21 پر، اس میں بھی میں نے یہی پیغام دی کہ خدا را ہوش میں آ جائیے، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عزاداران امام، بس بار بار فرش عذاب پر ہاتھ رکھ کر استغفار ہم طلب کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے وہ عمل سرزد نہ ہو کہ یہ توفیق ہم سے چھن جائے۔ ہم مولا کی دی ہوئی توفیق سے فرش عذاب پر آتے ہیں، ہمیں مولا بلاتے ہیں تو ہم نوکری کرنے آتے ہیں، ہم اس در کے مالک نہیں ہیں۔ ہمیشہ کہتی ہوں، ہمیشہ دہراتی ہوں کہ یہ حسین کی فرش عذاب ہے، یہ حسین کا منبر ہے، وہ مالک ہے، ہم نوکر ہیں۔ اور جب ہم نوکر ہیں تو ہمارے انداز نوکروں والے ہونے چاہیے۔ مولا چنتے ہیں، عزاداروں کو بلاتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ فرش عذاب پر پتہ کر سکے۔ جسے مولا نام لے کر پکارتے ہیں وہ فرش عذاب پر آتا ہے، جس کی جہاں ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ وہاں جا کر نوکری انجام دیتا ہے۔ بس عزاداران امام، ختم ہونے والی ہیں یہ ڈیوٹی، ختم ہونے والے ہیں یہ ڈیوٹی، ختم ہونے والی ہیں یہ ڈیوٹی۔ عزاداروں، ہم کتنا انتظار کرتے ہیں نا، محرم کا چاند نظر آتا ہے، ختم ہو گیا محرم کا مہینہ، اب تمام ہو گیا سفر کا مہینہ، آج اگر چاند ہو گیا کل پہلی محرم کا چاند نظر آتا ہے، اضافہ سج جاتے ہیں، گھر گھر میں فرش عذاب بچ جاتی ہے۔ اب کہاں ہوں گی یہ رونقیں؟ عزاداران امام، جب یہ رونقیں عذاب ختم ہو جاتی ہے نا، پھر بھی ہم حسین کو یاد ضرور کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ فرش عذاب کی رونقیں نہیں رہیں گی۔ نہ جانے کون اگلے برس ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ ہر فرش عذاب پر یہ سوچ رہا کیجیے، نہ جانے یہ آخری فرش عذاب تو نہیں ہے، یہ آخری فرصت تو نہیں ہے، یہ آخری عبادت تو نہیں ہے۔ عزاداران امام، اب وہ ایام آ گئے، اب وہ ایام آ گئے کہ جب کہنے والوں ارے ان کو رہائی مل گئی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ پہلی ربیع الاول کو حرم مدینہ پہنچے۔ یہ وہ ایام ہے کہ زائرین میں سے کچھ واپس آ چکے ہیں، کچھ واپس آ رہے ہیں۔ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ارے بدر حسین کو الگ دیکھنا، ارے تصور کیجیے، ارے زینب میں کیسے الگ ہوگا۔ ارے میں نہیں جانتی کہ جب اہل حرم کو رہائی کی خبر ملی تھی، ارے خوشی ہوئی تھی یا درد میں سامو ہو گیا تھا۔ ارے تصور کرو کہ جسے رہائی میں سب سے زیادہ ارے جو بچی ہر روز ایک ہی جملہ
کہا کرتی تھی نا بھیا ہم گھر کب جائیں گے، بھیا ہم گھر کب جائیں گے، بھیا کب رہائی ملے گی، اماں گھر کب واپس جائیں گے، ارے آج رہائی مل گئی مگر وہ بچی اسی زندان شام میں بیٹھ گئی۔ سلام کیا کرو، ارے سلام کیا کرو عثمان کو، ارے کیسے چھوڑ کر آئی ہوگی 4 سال کی سکینہ کو اندھیرے زندان میں، یہ جو جانتی تھی میری بچی سب سے زیادہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ ارے قبر سکینہ کو الوداع کہا ہوگا، اس کے بعد شہیدوں کرنے کربلا آئے، 3 دن اہل حرم نے کربلا میں قیام کیا ہے۔ ارے جب کربلا سے قافلہ نکلتا تھا بیویاں قبروں کو نہیں چھوڑتی تھی، ارے میرا ماں قبر حسین سے لپٹ کے کہتی تھی والی آتی قبر کو دھوپ میں چھوڑ کر کیسے چلی جاؤ۔ عزاداروں سجاد نے حکم دیا، بیٹے کا حکم نہیں تھا، امام وقت کا حکم تھا کہ اماں مدینے جانا ہے۔ ارے میرا باپ نے قبر کو الوداع کہہ دیا، عزادارہ نہیں ماں، جب ہم کہیں پردیس میں ہوتے ہیں اور وطن آ رہے ہوتے ہیں، ارے واپسی پہ آنے کے اندر 2 احساس ضرور ہوتے ہیں، 2 احساس ہوتے ہیں نا ہمارے اندر۔ پہلا احساس کیا ہوتا ہے کہ وطن واپس جا رہے ہیں، ارے اپنوں سے ملیں گے، کسی کا بابا انتظار کر رہا ہوگا، کسی کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، کسی کی ماں منتظر ہوگی۔ عزاداروں یہ احساس ہو کر آتے، ذرا تصور کرو، ارے ذرا سوچو، ارے تصور کرو کون منتظر ہوگا ان بیویوں کا کہ جو بھرا ہے کربلا میں لٹا کر آئی ہے۔ ارے دوسرا احساس کیا ہوتا ہے؟ دوسرا احساس ہوتا ہے کہ گھر والوں کے لیے تحفے لے کر جاؤ۔ جو پردیس میں رہتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ آنے سے کتنے دن پہلے لوگ خریداری شروع کر دیتے ہیں، اپنوں کے لیے یہ تحفہ لے جاؤ، اپنوں کے لیے یہ تحفہ لے جاؤ۔ عزاداروں یہ جب قافلہ جب اہل بیت ارے مدینہ آئے، ان کے پاس بھی تو تحفے ہیں نا، ارے وہ تبرکات جو یزید سے واپس لیے تھے، ہر بیوی کے ہاتھ میں ایک کٹری ہے جو سینے سے لگائے ہوئے ہے، ارے ان میں فرمان ہاتھ میں ایک کٹری ہے سینے سے لگی ہوئی ہے، جب مدینہ پہنچی ہے سید سجاد سے کہتی ہے کہ سب سے پہلے بقیہ جاؤں گی، ارے جنت البقیع میں آ کے حسن کی قبر میں ارے کرتا نکالا، قاسم کا کرتا لہو میں کرتا، ارے قبر پر پھیلا دیا، والی آخر قاسم کی نشانی لے کر آئی ہوں۔ عزاداروں میرے باپ کے سینے سے بھی ایک کٹری چلی ہوئی ہے، میرے باپ کی کٹری میں کیا ہے عزاداروں نے باپ؟ اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، ارے وہ گوش مارے جو سکینہ کے گھروں سے اتارے نہیں گئے تھے، ارے نوچے گئے تھے، تبرکات میں وہ گوش مارے بھی موجود تھے، مگر رباب کس کی قبر پر جائے، ارے والی کی قبر کو کربلا بھی نہیں گئی۔ عزاداروں زینب بھی جنت البقیع میں گئی، نانا کی قبر
امت نے آپ کی نواسی کو کیسے رسیوں سے باندھا، ارے کیسے پشت پر تازیاں لے